بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ النساء، آیت نمبر 60۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 60۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ مومنین کے برعکس ان لوگوں کی حالت قابل غور ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن پر اور کتب سابقہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی روح سے کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہر غیر خدائی قانون طاغوت سے انکار کر دو۔ ان کی یہ روش اس لیے ہے کہ یہ قانون خداوندی کے اتباع کی بجائے مفاد خواہش پر مبنی جذبات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اور یہ روش ان کو بھٹکا کر کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ طاغوت کا مفہوم۔ طاغوت کے بنیادی معنی اور لفظی معنی ہے اللہ سے سرکشی اختیار کرنے والا، اور اللہ کا مفہوم اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے مقابلے میں طاغوت کا لفظ آیا ہے تو ہر وہ خیال، ہر وہ نظریہ، ہر وہ قانون، ہر وہ قوت، ہر وہ اقتدار جو کتاب اللہ کے خلاف ہے وہ طاغوت ہے۔ اس لیے خدا کے سوا جس کسی کی بھی محکومیت اختیار کی جائے، خواہ وہ کوئی فرد ہو یا افراد کا گروہ، مثلا قانون ساز ادارہ ہو جو قرآنی حدود کی پرواہ کیے بغیر قانون سازی کرے، وہ طاغوت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے شرط یہ ہے کہ فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہِ، سورہ 2 آیت 256۔ تو جس نے غیر قرآنی نظریہ، تصور، عقیدے سے انکار کیا وہ اللہ یعنی اللہ کی کتاب پر ایمان لایا۔ اور آگے ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، سورہ 2 آیت 256۔ تو اس نے ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنا تو ایک طرف تڑکنے والا بھی نہیں۔ اسی مفہوم کے سمٹنے سے لا الہ الا اللہ ہے جسے ہم کلمہ کہتے ہیں، لہٰذا جب تک ہم لا الہ کی منزل سے نہ گزریں الا اللہ ہمارے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں کھڑے ہو کر سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے ذہن کے کونے قدرے غیر اللہ سے پاک ہیں یا نہیں؟ کیا ہم سر سے پاؤں تک طاغوت میں تو نہیں ڈوبے ہوئے ہیں؟ قرآن اور کتب سابقہ پر ایمان، لیکن اپنے فیصلے طاغوت سے کرانے والے مسلمانوں کا ذکر۔ سابقہ سورہ 4 آیت 59 میں بتایا گیا تھا کہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی شریعت کی بنیاد ہے۔ دیگر آیات اس کی تشریح کرتی ہیں، اور وہ آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ 5 آیت 44۔ جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں، حکم نہ دیں، حکومت نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ یعنی جو کتاب اللہ کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو ایسا نہ کریں وہ کافر ہیں۔ قرآن نے اپنی اس آیت سے کفر اور ایمان میں بڑا ہی واضح امتیاز کر دیا ہے۔ نظام خداوندی میں ایک مرکزیت ہوتی ہے جسے سینٹرل یا فائنل اتھارٹی کہتے ہیں۔ کتاب اللہ تو کتاب ہے، کوئی فیصلہ نہیں دیتی۔ اس سے فیصلہ لینے کے لیے ایک جیتی جاگتی اتھارٹی کی ضرورت ہے جو کتاب اللہ سے فیصلے لے اور اس کے مطابق فیصلے کرے۔ اس اتھارٹی کے لیے قرآن نے اللہ اور رسول کی اصطلاح اختیار کی ہے۔ زیر غور آیت میں یہ بات آئی کہ جو لوگ بزم خواہش یزعمون یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، سابقہ کتب پر بھی ہمارا ایمان ہے، انہیں آپ آج کی اصطلاح میں مسلمان کہیے۔ وہ بڑے ہی اطمینان سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ پورا عالم اسلام بزم خواہش اسی اطمینان سے سرشار ہے۔
ان کے ایمان کا اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو اس کا فیصلہ طاغوت سے کراتے ہیں اور طاغوت کے فیصلوں پر مطمئن بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ کیا کریں، نظام ہی نہیں ہے۔ اپنے دل میں سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی ہم قرآن کی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورہ 5 آیت 44 پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا صرف قرآن کے آخری سند ہونے پر ایمان ہے؟ کیا ہم خارج از قرآن مواد پر قرآن سے بڑھ کر ایمان کو نہیں رکھتے؟ اگر قرآن کے آخری سند ہونے پر ایمان ہے اور خارج از قرآن پر ایمان نہیں بلکہ اس کو تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں، تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ کون سی کوششیں کی ہیں جس سے قرآنی نظام قائم ہو سکے تاکہ ہم طاغوت کی بجائے کتاب اللہ سے اپنے امور کا فیصلہ کرائیں۔ طاغوت قرآن کریم کی اصطلاح ہے جس کا مفہوم ہم اوپر دے چکے ہیں۔ قرآن نے یزعمون کا لفظ لا کر بتا دیا کہ جو وضع میں خواہش اپنے آپ کو الحمدللہ مسلمان سمجھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ غیر اللہ سے اپنے معاملات کے فیصلے کرائیں۔ قرآن نے اس روش کو اختیار کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ یہ قانون خداوندی کے اتباع کی بجائے شیطان یعنی مفاد خواہش پر مبنی جذبات کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس روش کا نتیجہ بتایا کہ یہ روش ان کو بھٹکا کر کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ غیر از قرآن مواد میں انسانی جذبات بھی شامل ہوتے ہیں، تو آج مسلمان خود دیکھ لیں کہ وہ قرآن سے کتنے دور چلے گئے ہیں۔ آیت نمبر 61۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے معاملات کے فیصلے کرانے کے لیے خدا کے قانون اور اسے عملاً نافذ کرنے والے رسول کی طرف آؤ، تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تم سے کترا جاتے ہیں اور معاملات کے فیصلے کے لیے تمہاری طرف نہیں آتے۔ آج مسلمانوں کے کرنے کا کام قرآن کے حقیقی مفہوم کو عام کرنا ہے۔ اس آیت میں خطاب منافقین سے ہے جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اپنے معاملات کے بارے میں کتاب اللہ سے فیصلہ لینے کے لیے اس رسول کی طرف آؤ جس نے کتاب اللہ کے مطابق نظام تشکیل دیا ہوا ہے، تو وہ معاملات کے فیصلوں کے لیے رسول کی طرف نہیں آتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن سے انفرادی فیصلے لینا اسلام نہیں ہے۔ قرآن کے فیصلوں کے لیے نظام خداوندی کے ماتحت افسران اور اس کی مرکز اتھارٹی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ یہ صورت تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب ایک بالفعل اور بالقوت نظام تشکیل پا چکا تھا۔ منافقین سے مراد صرف اسی دور کے منافق نہیں ہیں، بلکہ جس دور میں بھی جن کا رویہ یہ ہو جو قرآن نے بتایا ہے تو وہ منافق ہیں۔ آج نظام اسلام نہیں ہے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم تن من دھن سے لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کا وہ حقیقی مفہوم اتاریں جس کی قرآن تصریف آیات کی روح سے خود وضاحت کرتا ہے، تاکہ نظام خداوندی کو قائم کیا جا سکے اور پھر اسی سے اپنے معاملات کے فیصلے کروائیں۔ یہ کام ہے تو مشکل، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج ہے بھی یہی کام کرنے کا ہے۔ جب آپ اس کام کے لیے اٹھیں گے تو باطل عقائد سے وابستگی رکھنے والے صرف اتنا کہنے سے کہ آؤ صرف اور صرف قرآن کی طرف، اس کے سوا سب غیر اللہ ہے، تو آپ پر کفر کے فتوے لگ جائیں گے۔ لوگوں کو قرآن کی طرف آنے سے روکا جائے گا، کہا جائے گا کہ قرآن کے ساتھ فلاں فلاں چیزیں بھی ساتھ لو۔ فلاں فلاں چیزیں لینے سے امت میں فرقے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ فرقوں کی موجودگی میں نظام خداوندی قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر کیا بھی جائے تو وہ ایک اکثریتی فرقے کا اسلام ہوگا، حقیقی اسلام نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 62۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ ذرا سوچو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے گی، تو یہ تیرے پاس خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ دوسروں کی طرف رجوع کرنے سے ہمارا مقصد محض یہ تھا کہ آپس میں میل ملاپ رہے اور حسن کارانہ طور پر زندگی بسر ہو۔
ورنہ ہمارا ایمان تو بڑا ہی مضبوط ہے۔ جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے وہ تقدیر کی روح سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کی تقدیر میں پہلے سے خدا نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ غلط ہے۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اذ اصابتہم مصیبتہم بما قدمت ایدیہم، سورہ 4 آیت 62۔ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو مصیبت میں مبتلا کرے وہ تو ظالم ہوتا ہے، لیکن قرآن تو خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام للعبید، سورہ 22 آیت 10 نہیں ہے، یعنی وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی مصیبت خدا کی طرف سے نہیں آتی بلکہ وہ تو بما قدمت ایدیہم، سورہ 4 آیت 62 ہوتی ہے۔ جب خدا نے انسان کے عمل میں نتیجہ پوشیدہ رکھ دیا ہے تو خدا کو سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا انسان عمل کرتا ہے اچھا یا برا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 63۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان منافقین کے دلوں میں کیا ہے اور زبان پر کیا ہے، تو ان سے آراز برتو، یعنی ان کو اپنی جماعت میں شامل نہ کرو، البتہ انہیں حق و صداقت کی زندگی بسر کرنے کی تلقین اس انداز سے کرو کہ بات ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، تاکہ کوئی صحیح بات نہ پہنچنے کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائے۔ سورہ 6 آیت 70۔ آیت نمبر 64۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے احکامات کی اس کے زیر نگرانی اطاعت کی جائے، اور جب انہوں نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا تو ان پر لازم تھا کہ وہ تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے اور نظام خداوندی سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کو خدا کے قانون کے مطابق معافی دیتا، تو وہ قوانین خداوندی کے مطابق نظام کو اپنی طرف پلٹتے ہوئے پاتے اور اس کو حفاظت کا سامان کرنے والا پاتے۔ ہر نبی رسول کو کتاب اور حکومت ملتی تھی۔ نبی اور رسول کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ایک ہی شخصیت جب خدا سے وحی وصول کرتی تھی تو وہ نبی ہوتا تھا، اور جب وہ وحی کو لوگوں تک پہنچاتی تو اس حیثیت میں وہ رسول ہوتا تھا۔ یعنی نبی رسول دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ نظام خداوندی یا دین اسلام میں قوانین خداوندی کی اطاعت یا عبادت خداوندی انفرادی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ 4 آیت 64۔ رسول کو تو بھیجا ہی اس لیے جاتا تھا کہ خدا کے حکم کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق خدا کی اطاعت کی جائے، یعنی براہ راست خدا کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اسلام ایک اجتماعی نظام ہے۔ یہ جو مسلک خالقیت میں خدا سے لو لگانے کی بات کی جاتی ہے یہ طاغوتی تصور ہے اور قرآن مجید کے یکسر خلاف ہے۔ یہ مذہب کا تصور ہے، دین کا تصور نہیں ہے۔ مذہب کے تصور میں رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا اپنے احکام لکھے ہوئے ہر شخص پر براہ راست بھیج دیتا یا انہیں پہاڑ کی چٹان پر لکھ دیتا، اس کے لیے مشکل کیا تھا، اور لوگ انفرادی طور پر احکام کو بجا لاتے، یا رسول آتا اور کتاب دے کر چلا جاتا اور اس کے بعد لوگ خدا کے حکم کی اطاعت کرتے چلے جاتے۔ اگر اطاعت کا یہی تصور تھا تو چار خلفاء نے یک بعد دیگر اجتماعی نظام کو کیوں برقرار رکھا؟ ضرورت ہی نہیں تھا، کیونکہ کتاب اپنی اصلی شکل میں امت کے پاس موجود تھی۔ رسول کتاب کے ساتھ آتے اور کتاب کے مطابق نظام متشکل کرتے۔ نظام کے اندر وہ خود بھی نظام کی اطاعت کرتے اور لوگوں سے بھی خدا کے احکام کی اطاعت کا مطالبہ کرتے تھے۔ خدا نے خود کہا کہ کتب اللہ لاغلبن،
आना वारुसुली इन्नल्लाह कवियुन अजीज, सूरा 58 आयत 21। खुदा ने इस बात को लाजिम कर दिया हुआ है कि मैं और मेरे रसूल हमेशा गालिब रहेंगे। मैं और मेरे रसूल से मुराद निज़ाम खुदाबंदी है। जाहिर है कि गलबा हुकूमत ही की शक्ल में होता है ताकि किताब यानी कवानीन को नाफिज किया जाए। अहकाम के साथ एक महसूस शख्सियत का होना जरूरी है जिससे हम सुने और अतात करें। समेना व अताना का यही मफहूम है। अगर कहा जाए कि हिजरत के बाद मदीना में साजगार हालात की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम हो गई थी और उसी को खुलाफाए राशिदीन ने जारी रखा, वरना दीन के लिए हुकूमत की जरूरत नहीं, तो कुरान की इस आयत के बारे में क्या कहा जाएगा जिसमें शर्तिया तौर पर कहा है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अकामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरु बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। अगर उनको मुल्क में हुकूमत मिली तो ये नंबर 1 इस अकामत सलात करेंगे, नंबर 2 ज़कात यानी लोगों को सामान्य नशो नुमा देंगे, नंबर 3 अमर बिल मारूफ और नंबर 4 नही अनिल मुनकर का फरीजा अदा करेंगे। सूरा 22 आयत 41। कुरान तो कह रहा है कि बगैर अपनी हुकूमत के ये 4 बुनियादी फराइज अदा ही नहीं हो सकते। जाहिर है कि हर नबी रसूल किताब मिलने के बाद निज़ाम खुदाबंदी की तशकील करता था। अगर निज़ाम की तश्कील के लिए हालात को साजगार ना पाता तो वो किसी दूसरे साजगार खिता की तरफ हिजरत कर जाता था और वहां निज़ाम की तश्कील करता। किताब के साथ हुकूमत ना हो तो कोई रसूल ये 4 फराइज अदा नहीं कर सकता था। किताब के मानी कानून के हैं। अगर किसी को कानून तो दे दिया जाए लेकिन उसकी अपनी हुकूमत ना हो तो वो कानून कहाँ नाफिज करेगा। कुरान तारीख की किताब नहीं है जिसमें हर नबी रसूल के मतलब पूरी तफसील मिले। अगर बाज की हुकूमत का जिक्र है और बाज की हुकूमत का जिक्र नहीं है तो उसका मतलब ये कथन नहीं कि उनकी अपनी हुकूमत नहीं हुआ करती थी। निज़ाम खुदाबंदी को कायम करने और उसकी अताअत करने से खुदा का कुछ नहीं संवरता। जो कुछ संवरता है वो इंसान ही का संवरता है। खुदा के कवानीन के मुताबिक हुकूमत खुदा ही की होती है और हुकूमत की अताअत ही अबादत खुदाबंदी है। मुजरिम का और खुदा का और रसूल यानी निज़ाम खुदाबंदी का बाहमी ताल्लुक। दीन इस्लाम में ना तो बराह रास्त खुदा की इबादत की जा सकती है और ना ही बराह रास्त खुदा से मुआफ़ी मांगी जा सकती है। दीन में खुदा की अताअत या खुदा की अमली अताअत की शक्ल ये बनती है कि अगर कोई शख्स कवानीन खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी से अपने ऊपर ज्यादती कर बैठे तो इंसान की जात पर मुज़र असरात मुरतब हो जाते हैं। ऐसा शख्स उसके बाद अगर नादम हो तो ये नहीं कि वो अपने घर में बैठा तौबा या अल्लाह तू मुझे बख्श दे कहकर अपने तौर पर समझ ले के मुआफी हो गई। उसके लिए कहा जा का सूरा 4 आयत 64। तेरे पास आए यानी वो निज़ाम इस्लाम के सरबराह के पास आए और आकर कहें कि खुदा से हमारी हिफाजत का सामान तलब कर दीजिए, यानी सजा से बचने के लिए किताब अल्लाह से हमारी हिफाजत तलब कर दीजिए। इसको माफी मांगना कहते हैं। हम बता चुके हैं कि खुदा से मुराद खुदा की किताब है। गफरा इस्तगफारों के बानी हिफाजत तलब करना होता है। कहा कि जिनसे गलती हो गई है उसके मुज़र असरात से हिफाजत तलब करने ए रसूल तेरे पास आएंगे, क्योंकि लफ्ज का सूरा 4 आयत 64 बता रहा है कि वो तेरे पास आए। गलती करने वाला आकर कहेगा कि मुझे गलती के मुज़र असरात से हिफाजत का तरीका बता दो कि किस तरह मेरी माफ़ी होगी। निज़ाम के सरबराह के दरमियान में होने से पीरों और हजरत जी वगैरह के वसीले का जवाब तलाश न कीजिए। निज़ाम और उसका सरबराह ऑन बिहाफ ऑफ अल्लाह खुदा की नुमाइंदगी कर रहा होता है। ये मुआफी निज़ाम का सरबराह जाती तौर पर नहीं दे सकता। वस्तगफिर लहुमुर रसूल सूरा 4 आयत नंबर 64। रसूल यानी निज़ाम का सरबराह देखेगा कि किताब अल्लाह में मुआफी हिफाजत की गुंजाइश है या नहीं। अगर गुंजाइश होगी तो मुआफी दे देगा और गुंजाइश ना हुई तो सजा देगा। इस मुआफी का ऐलान अगरचे निज़ाम के सरबराह की तरफ से होगा लेकिन दर हकीकत ये खुदा की तरफ से मुआफी होगी, क्योंकि खुदा के कानून में अगर गुंजाइश ना होती तो सरबराह भी मुआफी नहीं दे सकता था। दीन इस्लाम में ना मुजरिम बराह रास्त खुदा से मुआफी तलब कर सकता है और ना खुदा बराह रास्त मुआफी देता है। ये सब कुछ निज़ाम की वसातत से होता है और जब ये निज़ाम मुआफी देता है तो ये मुआफी निज़ाम की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ये मुआफी खुदा के कानून के मुताबिक मिली हुई होती है। अगर रसूल कहते कि हाँ भाई तुम्हें मुआफ किया तो जहन में ये आ सकता था
کہ یہ رسول ہے، سربراہ ہے، اتھارٹی ہے جو معاف کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، لا وجد اللہ تواب الرحیمہ، رسول یا نظام کا سربراہ کتاب اللہ کو دیکھے گا کہ اس میں معافی کی گنجائش ہے تو پھر یہ اپنے خدا کو تواب الرحیمہ پائیں گے، یعنی رسول یا سربراہ نہیں، خدا ہی کو تواب الرحیمہ پائیں گے۔ کیا شاندار تعلق ہے افراد کا نظام سے اور اس نظام کا خدا سے۔ بات واضح ہو گئی کہ نظام یا نظام کے مرکز یا مرکز کے سربراہ کی اطاعت مقصود بذات نہیں، یعنی یہ دین کے نظام کے ارباب اقتدار کی ذاتی اطاعت نہیں ہے۔ یہ اطاعت دراصل قوانین خداوندی کی ہے، جس کا عملی نتیجہ نظام مملکت میں نظام کے ماتحت افسران یا نظام کا سربراہ اپنا ذاتی فیصلہ نہیں سناتے، اور نہ ہی وہ ذاتی طور پر کسی کو سزا دے سکتے ہیں یا معاف کر سکتے ہیں۔ وہ تو قانون کے پابند ہوتے ہیں اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مستثنا نہیں تھے۔ مثلا قرآن میں ہے کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، سورہ 10 آیت 15۔ اگر میں بھی قانون خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو اس کے عذاب عظیم سے بچ نہیں سکتا، میں اس سے خائف ہوں۔ دوسری جگہ ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، سورہ 38 آیت 26۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں ملک میں صاحب اقتدار بنایا، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے فیصلے الحق قوانین خداوندی کے مطابق کرو اور اپنے فیصلے کو اپنے جذبات سے متاثر نہ ہونے دو۔ یاد رکھو تمہارے جذبات اس بات میں تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ دیکھ لیں آج مسلمان خارج از قرآن مواد کی وجہ سے جن میں انسانی جذبات کی آمیزش ہوتی ہے، قرآنی نظام سے کس قدر دور چلا گیا ہے۔ آیت نمبر 65۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ بس نہیں اے رسول، تیرا رب گواہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے اختلافی امور میں تم فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، اور جو فیصلہ تم صادر کرو اس پر اپنے دل میں گرانی تک محسوس کیے بغیر سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ ایمان دراصل اسلامی نظام کے سربراہ کے فیصلوں پر برضا و رغبت عمل کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایمان بھی لے آئے ہو تو تم نے نظام خداوندی بھی تشکیل دے لیا ہے، لیکن اس کے باوجود فلا وربک لا یؤمنون، سورہ 4 آیت 65۔ تمہارا رب شہادت دیتا ہے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے۔ یا اللہ، ہم ایمان لے آئے، نظام بھی تشکیل دے لیا، تو کیا اب بھی ہم مومن نہیں ہیں؟ یا اللہ ہمیں بتا کہ ہم مومن کیسے بن سکتے ہیں۔ کہا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورہ 4 آیت 65۔ جب تک تم اپنے اختلافی امور میں رسول یا نظام کے سربراہ کو فیصلہ کرنے کے لیے فائنل اتھارٹی نہ بنا لو اور اتھارٹی کی اس پوزیشن کو تسلیم نہ کر لو کہ جو فیصلہ تم یعنی رسول یا نظام کا سربراہ کرتے اس پر اپنے دل میں گرانی تک محسوس نہ کرو، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب مومن ہونے کے لیے دو شرطیں آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ مومن ہونے کا مدعی رسول کو یا نظام کے سربراہ کو فیصلہ کرنے والی اتھارٹی تسلیم کرے، اور دوسری یہ کہ جو فیصلہ ہو جائے اس پر اپنے دل میں گرانی تک محسوس نہ کرے۔ اگر کوئی نظام کے سربراہ کو فیصلہ کن اتھارٹی تو تسلیم کرتا ہے اور پھر اس کے فیصلے پر دل میں گرانی محسوس کرتا ہے تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ مومن نہیں ہے، محض مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے لوگ ان میں شمار ہوں گے جن کا ذکر آیت 63 میں آ چکا ہے۔ اس آیت میں فی انفسہم، سورہ 4 آیت 65 وہی ہے جو اوپر آیا ہے کہ قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، سورہ 4 آیت 63۔ انہیں حق و صداقت کی زندگی بسر کرنے کی تلقین اس انداز سے کرو کہ بات ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ مومن ظاہر داری سے قانون کی پابندی کرنے کا نام نہیں ہے۔ انسانوں کے ساختہ قوانین میں اگر کوئی شخص
ظاہر داری سے صحیح قوانین پر عمل کر رہا ہے تو اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کے اندر ارادہ یا نیت کیا ہے۔ دنیا کی عدالتیں ظواہر پر چلتی ہیں۔ جو شخص قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا اس کو قانون کا پابند سمجھا جاتا ہے، اسے پرامن شہری کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید تو اطاعت کے باب میں کہیں آگے گیا ہے کہ دل میں بھی گرانی محسوس نہ کرے۔ جب انسان کے دل کی کیفیت قانون کی اطاعت میں یہ ہو جائے تو باہر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ فی انفسہم کہہ کر قرآن نے اس تبدیلی کی بات کی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے اس کو نفسیاتی تبدیلی کہتے ہیں، لہٰذا نظام خداوندی کی بنیاد نفسیاتی تبدیلی پر ہے۔ 1200 سال سے لوگ واز سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن معاشرے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ نہ تو اسلامی نظام ہے اور نہ اس کا سربراہ ہے جس سے ہم احکام سنیں اور عمل کریں، اور نہ ہی ہمارے اندر اس قسم کی نفسیاتی تبدیلی پیدا ہوئی ہے جو قرآن چاہتا ہے۔ نفسیاتی تبدیلی کوئی انفرادی چیز نہیں ہے، یہ پوری قوم کی بات ہے، اجتماعی بات ہے۔ اجتماع کا ایک سربراہ بھی ہوتا ہے۔ اس اجتماعیت کے بارے میں قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ 13 آیت 11۔ یہاں بے انفسہم کہہ کر نفسیات کی بات کی ہے، یعنی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ تبدیلی سے متعلق اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کر لے۔ نفسیاتی تبدیلی سے قلب و نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے اور پھر خارج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہی بات اس آیت میں آئی ہے کہ نفسیاتی تبدیلی پیدا نہ ہو تو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ نفسیات کی تبدیلی ذہنیت کی تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی کے بعد جو عمارت اٹھے اسے آپ اسلامی نظام یا اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ اس تبدیلی سے پھر یہ ہوگا کہ جنگل کی تنہائی میں رات کے اندھیرے میں بھی ایسے شخص سے لغزش نہیں ہوگی۔ اگر ہو جائے تو وہ سیدھا نظام کے سربراہ کے پاس یا سربراہ کے مقرر کردہ افسران کے پاس حفاظت یا سزا طلب کرنے جائے گا۔ رسول کا یا سربراہ کا فیصلہ کوئی ڈکٹیٹر کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان قوانین کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے جن کی صداقت کو تسلیم کر کے ایک شخص بطیب خاطر ان پر ایمان لائے ہوئے ہوتا ہے۔ ایمان کا فطری نتیجہ ہے کہ قوانین خداوندی کے مطابق فیصلوں کو تسلیم کرے۔ اگر نظام خداوندی کے فیصلے کے خلاف دل میں گرانی محسوس ہوتی ہے تو یہ اس بات کی شہادت ہے کہ ایسا شخص اپنے ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ ہو تو یہ ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سورہ 4 آیت 65۔ خوشگوار تبدیلی کے لیے معاشرے میں نظام خداوندی اور اس کے سربراہ کی ضرورت ہے جس سے ہم احکام سنیں اور عمل کریں اور ذہنی طور پر ہم سمجھیں کہ یہ اس خدا کا حکم ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ مذہب انفرادی فیصلوں کا مجموعہ ہوتا ہے جبکہ دین اجتماعی زندگی کا نام ہے جس کے لیے مرکزی اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ دین میں تو خارج سے کان میں دائیں مڑو، ٹرن ٹو رائٹ کی آواز آئے تو برضا و رغبت دائیں مڑنا ہوتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں خارجی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ مذہب انفرادی زندگی ہے، اس لیے مذہب میں خارجی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اپنے دل میں جو آئے کرتے چلے جائیے اور مطمئن ہو جائیے۔ دین میں سربراہ خارجی ہدایت وحی کے مطابق پرکھ کر بتا دیتا ہے کہ تم نے صحیح کیا یا نہیں۔ خارجی ہدایت بھی ہو اور خارجی ہدایت کے مطابق چلانے والی اتھارٹی بھی موجود ہو تو اتھارٹی کے ہدایت کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اگر اتھارٹی کی ہدایت کے مطابق نہ چلا جائے تو مذہب تو چل سکتا ہے لیکن نہ تو کوئی نظام چل سکتا، نہ حکومت کا فوج کا نظام چل سکتا، نہ ہی اجتماعی زندگی کے کسی فیصلے پر عمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اجتماعی زندگی کا دین چل سکتا ہے۔ اجتماعی زندگی یا نظام میں ہدایت اور حکم ہمیشہ خارج سے ملتا ہے، اس لیے اجتماعی نظام کے لیے ایک زندہ سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے احکام سن کر اطاعت کی جائے۔ سیکولر گورنمنٹ میں انسان کے ساختہ قوانین کے مطابق ایک سربراہ کی زیر نگرانی اطاعت کی جاتی ہے، لیکن قرآنی نظام حکومت میں قوانین کو قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ اس نظام حکومت میں سربراہ کے فیصلوں کو اس طرح تسلیم کیا جاتا ہے اور عمل کیا جاتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں بھی ان کے خلاف کسی قسم کی گرانی محسوس نہ ہو۔ ایک مومن گرانی کیوں محسوس کرے گا جبکہ وہ تو خدا کے قوانین کو اپنی زندگی سمجھتے ہوئے ایمان لایا ہے۔ اس آیت میں قرآنی نظام خداوندی کا پورا اصل الاصول آ گیا ہے، یعنی نظام میں رہتے ہوئے اجتماعی طور پر سربراہ کی
زیر نگرانی قانون کی اس طرح اطاعت کرنی ہے کہ فائنل اتھارٹی کے فیصلوں پر دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ ہو، کسی کو اسلام کہا جائے گا۔ آیت نمبر 66۔ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ مفاد پرستوں کو اگر کہیں یہ حکم دیا جاتا کہ نظام خداوندی کی خاطر اپنی جان دے دو یا گھر بار چھوڑ دو، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایسے نکلتے جو ان احکام کی تعمیل کرتے، اور اگر یہ مفاد پرست اپنی زندگی کو اس نہج پر ڈال لیتے جس کی انہیں تلقین کی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے ہزار خیر و برکت کا موجب اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ثبات و استقامت کا باعث بنتا۔ قرآنی نظام پر ایمان کا آخری ثبوت میدان جنگ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہر اختلافی معاملے کے اندر نظام کے اولو الامر یا فائنل اتھارٹی سے فیصلہ لینا اور پھر فیصلے پر اس طرح عمل پیرا ہونا کہ دل کی گہرائیوں میں بھی فیصلے پر گرانی محسوس نہ ہو، تو یہ ہے قرآنی نظام پر ایمان کا ٹیسٹ۔ لیکن ٹیسٹ کی انتہائی صورت وہاں آتی ہے جب جان دینی پڑتی ہے۔ مومن خوشی خوشی جان دے دیتا ہے، کیونکہ وہ تو ایمان لانے کے بعد اپنے مال اور اپنی جان کو خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ سورہ 9 آیت 111۔ مال دینے کا معاملہ تو پوری زندگی پیش آتا ہی رہتا ہے، لیکن جان دینے کا مرحلہ تو جنگ کے دوران آتا ہے۔ سورہ 9 آیت 111 میں میدان جنگ یا جہاد کا لفظ نہیں آیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے دوسروں کو مارو۔ بہرحال اولین خیال تو اپنی جان دینے کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو سپاہی اپنی جان خدا کے حوالے کر کے لڑے گا تو وہ دوسروں کو مارے گا بھی تو خدا کی کبریائی قائم کرنے کے لیے مارے گا، نہ کہ اپنے کسی مفاد کی خاطر۔ میدان جنگ میں خدا کے لیے نہ صرف گھر کو چھوڑنا ہوتا ہے، بلکہ گھر سے جڑی ہوئی ہزاروں قسم کی جاذبیتوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر نفسیاتی تبدیلی آ چکی ہو اور زندگی کا یہ نصب العین بن چکا ہو کہ ہم نے نظام خداوندی تشکیل دے کر خدا کی کبریائی قائم کرنی ہے، تاکہ ہر محنت کش کو اس کی محنت کا صحیح معاوضہ مل جائے۔ جب اس قسم کی تبدیلی قلب و نگاہ میں پیدا ہو جائے تو پھر سربراہ کی طرف سے فیصلوں پر دل میں کوئی گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ خیر کا لغوی مفہوم انسان کے اختیارات میں وسعتوں کا پیدا ہونا ہے۔ اگر نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جائے تو اس کو قرآن لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا سورہ 4 آیت 66 کہتا ہے، یعنی یہ بات ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوگی اور ثبات و استقامت کا باعث ہوگی۔ عمومی تراجم میں تو خیر کا ترجمہ نیکی کر لیا جاتا ہے۔ خیر کا مادہ کہ یہ رے ہے، اسی لفظ سے ہمارے ہاں لفظ اختیار ہے۔ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ کسی کی اطاعت کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب بھی انسان خدا کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اس کے احکام کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ خدا ڈنڈا ہاتھ میں لیے اس سے ایسا کرا رہا ہے۔ انسان سب سے پہلے خدا کے قوانین کو برضا اور رغبت علی وجہ البصیرت اپنے اختیار سے ان کو تسلیم کرتا ہے۔ تسلیم و رضا کے بعد زندگی بسر کرنے کے لیے خدا کے قوانین خود اس کی اپنی زندگی کے اصول و قوانین بن جاتے ہیں۔ ایسے مرحلے میں انسان خود اپنے اختیار سے جب اپنے ہی تسلیم کرتا قوانین پر عمل کرتا ہے تو خدا کے قوانین اس کے اپنے اصول و قوانین بن جاتے ہیں۔ یوں انسان کسی دوسرے کے قوانین کی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے ہی تسلیم کردہ اصول و قوانین کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور یوں انسان کے اپنے اختیارات کی وسعتوں کا مظاہرہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا خیر اللہم، سورہ 4 آیت 66، یہ ان کے لیے خیر و برکت کا موجب ہے۔ آیت نمبر 67۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر یہ ہمارے تجویز کردہ پروگرام پر گامزن رہتے تو انہیں ہمارے قانون مکافات کے مطابق بہت بڑا معاوضہ ملتا۔ او اشدہ تشبیتا سورہ 4 آیت 66 کے نتیجے کو قرآن نے اجرن عظیمہ کہا ہے۔ آیت میں ابھی فل سٹاپ نہیں آیا ہے، صفات کا مزید نتیجہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 68۔
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور انہیں ہم اس توازن بدوج سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتے جو انہیں زندگی کی منزل مقصود تک آسانی سے پہنچا دیتی۔ ثبات و استحکام کی حامل ذات جامد نہیں بلکہ آگے اور بلندی کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ اس آیت میں ثبات و استحکام کا مزید نتیجہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے تجویز کردہ راستے پر چلنے والے مسافر کی ذات اس قدر محکم ہوں گی کہ وہ اسے تھکنے نہیں دیں گی۔ نہ تھکنے کی وجہ سے وہ توازن بدوش سیدھی راہ پر چلتا چلا جائے گا۔ خدا کے تجویز کردہ راستے پر چلنے کا فائدہ بتایا کہ تمہاری ذات میں ٹھہراؤ استقامت آ جائے گا۔ ثبات کا نتیجہ بتایا کہ اجر عظیم ملے گا، یعنی دنیا میں تمہاری تعظیم ہو جائے گی، تم اعظم اور عظیم ہو جاؤ گے، تم عظمت والے بن جاؤ گے۔ اس آیت میں فائدہ بتایا کہ تم توازن بدوش راہ پر ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ صراط مستقیمہ سورہ 4 آیت 68 پر چلنا انفرادی بات نہیں ہے، اجتماعی طور پر چلنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اجتماعی دعا آ چکی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ 1 آیات 5-6۔ قرآن نے کہا کہ وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ تم قوانین خداوندی کے مطابق ایک نظام تشکیل دے کر اس کے سربراہ کی اس طرح اطاعت کرو کہ اس کے فیصلوں کے خلاف تمہارے دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ ہو۔ 1200 سال سے ہم ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا قدم آگے نہیں بڑھتا۔ پس نماز پڑھ کر گھر آ جاتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ اسٹیشن سے ٹکٹ خریدتے ہیں لیکن گاڑی میں نہیں بیٹھتے، یعنی اجتماعی نظام قائم نہیں کرتے۔ 5 وقت باجماعت نماز پڑھ لینے ہی کو اجتماعی نظام سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے نظام کا ایک زندہ سربراہ ہو جس کے فیصلوں پر اس طرح اطاعت کی جائے کہ دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ ہو، تو کیا اس سے 5 وقت کی بعد جماعت نماز مراد ہے یا بالفعل وہ بالقوت اسلامی نظام مراد ہے؟ خدا کے تجویز کردہ راستے پر گامزن ہونے کے سارے فوائد کو قرآن نے خیر اللہم سورہ 4 آیت 66 کہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ اور رسول یعنی نظام خدابندی کی اطاعت کا فائدہ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی کی اطاعت کریں گے تو انجام کار وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے گروہ کے ساتھ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جن پر اللہ نے اپنے انعامات فرمائے، سفر زندگی میں ان سے بہتر رفیق اور کون ہو سکتے ہیں؟ انبیاء وہ ہیں جنہیں کتاب قانون من جانب اللہ ملتا ہے۔ صدیق وہ ہیں جو اس قانون کے دعوی کو اپنے عمل سے سچ کر دکھاتے ہیں۔ شہداء وہ ہیں جو ان قوانین پر مبنی نظام کے قیام و بقا اور استحکام کی نگرانی کرتے ہیں۔ صالحین وہ افراد معاشرہ ہیں جن کی صلاحیتیں نظام خداوندی کے اندر زندگی بسر کرنے سے نشو و نما پا چکی ہیں، اور وہ ان صلاحیتوں کو اس نظام کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ کسی کی رفاقت مل جانے سے یہ مراد نہیں کہ وہ ان جیسا بن جاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کی رفاقت نصیب ہو جاتی ہے۔ رفاقت کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جن کی رفاقت میں چل رہا ہے ویسا ہی ہو جائے۔ پنجاب کے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے لیے اس آیت سے دلیل لائی جاتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، سورہ 4 آیت 69۔ جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا جن پر خدا نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کہا یہ گیا کہ یہ جو من النبیین آیا ہے وہ تو پھر نبی ہو جائے گا،
اس استدلال سے اس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے خدا اور رسول کی ایسی اطاعت کی ہے کہ ہم نبی ہو گئے۔ کہنے لگا کہ یہ دیکھو قرآن میں من نبیین لکھا ہوا ہے۔ افسوس ہے کہ اس قسم کے دعویٰ نے نبی کا تحقہ کے قیامت برپا کرنے والے انقلاب آفرین تصور کو خاک میں ملا دیا، اور ذہن میں یہ تصور آ گیا کہ نبی یہ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے بنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مع الذین ہے یعنی ساتھ چلنے سے انسان وہی کچھ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ چلا جائے، تو یہ بڑی ہی غلط بات ہے۔ خدا نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، سورہ 57 آیت نمبر 4۔ خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ تو اگر ساتھ ہونے سے انسان وہی ہو جاتا ہے تو خدا کے ساتھ ہونے سے کیا ہر انسان خدا بن جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، سورہ 2 آیت 153۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہے تو کیا صابرین خدا بن جائیں گے؟ ایک دوسرے مقام پہ ہے واللہ معاکم، سورہ 47 آیت 35۔ یقیناً اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر مع الذین سے یہ استدلال ہے تو جناب آپ نبی تک کیوں رک گئے، خدا کیوں نہ بنے؟ کیا آگے پھاٹک لگا ہوا ہے؟ قرآن نے کہا ان ربی علی صراط مستقیم، سورہ 11 آیت 56۔ میرا رب صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اور ہمیں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ تم بھی صراط مستقیم پر چلو۔ تو صراط مستقیم پر چلنے سے انسان کو خدا کی معیت نصیب ہو گئی۔ ان کے استدلال سے پھر تو انسان خدا کی معیت نصیب ہو جانے سے خدا بھی بن سکتا ہے۔ ان لوگوں نے پوری آیت کو سامنے نہیں رکھا، ورنہ معیت کی تشریح کے لیے اسی آیت میں رفیقاً، سورہ 4 آیت 69 لفظ موجود ہے۔ کہا وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، سورہ 4 آیت 69۔ اور وہ کتنے اچھے رفیق ہوتے ہیں، یعنی سفر زندگی میں ان سے بہتر رفیق اور کون ہو سکتے ہیں؟ ساری بات قرآن نے اسی آیت کے آخری الفاظ میں واضح کر دی۔ معا یعنی معیت سے خدا یا نبی بننے والی بات نہیں ہے۔ زندگی کی آخری سانسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بالخور رفیق الاعلیٰ الفاظ تھے، یعنی وہ رفیق اعلیٰ ہے۔ انسان اور خدا میں تمیز ہو گئی کہ خدا رفیق اعلیٰ ہے اور انسان خدا کا رفیق ادنا ہے۔ یہ ہے انسان اور خدا کی آپس میں رفاقت۔ تو انسان معیت سے ویسا نہیں بن جاتا، البتہ رفاقت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک کارواں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کارواں میں شامل ہونے سے انسان وہی کچھ نہیں بن جاتا، البتہ جو کمیاں اس کے اندر رہ جاتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ دراصل شریک کارواں ہونا ہی دین اسلام ہے۔ آیت نمبر 70۔ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ یہ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین کی رفاقت اللہ کی عنایت اور فضل ہے، جسے ایمان و عمل صالح کی روح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ علم خداوندی کی روح سے کہا جا رہا ہے، جس کے بعد کسی سند و دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ علیمن، علیم لفظ باب فاعل سے ہے۔ اس باب میں جو لفظ آئے گا اس میں کام کا تسلسل موجود ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک وقت میں تو علیم ہے اور دوسرے وقت میں علیم نہ ہو۔ خدا ہمیشہ کے لیے علیم ہے۔ آیت نمبر 71۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ اے جماعت مومنین، اس نظام کے استحکام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنی حفاظت کا پورا سامان ہر وقت تیار رکھو، اور اندر ضرورت جنگ کے لیے سربراہ کی ہدایت اور حالات کے تقاضے کے مطابق الگ الگ ٹولیوں میں یا سب کے سب جمع ہو کر اکٹھے نکلو اور حملہ کرو۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اور تم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو جنگ کی آواز پر مختلف بہانوں سے خود بھی سستی کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پیچھے رہ جانے کے اپنے عمل سے دوسروں کو بھی سست بنا دیتے ہیں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ جنگ میں تمہیں نقصان پہنچے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ گئے، ورنہ ہم پر بھی مصیبت آ جاتی۔ آیت نمبر 73۔
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں بفضل خدا جنگ میں کامیابی نصیب ہو تو اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ محبت ہے ہی نہیں، یا کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تاکہ ان بڑی کامیابیوں میں میرا بھی حصہ ہوتا۔ جن کے دلوں پر سربراہ کے فیصلے گراں گزرتے ان لوگوں کا ذکر۔ سورہ 4 آیت 72-73 میں موقعہ پرست لوگوں کا ذکر ہے، بجائے اس کے کہ یہ لوگ سربراہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے، ان کے پاؤں بوجھل ہو جاتے ہیں، موت سر پر کھڑی نظر آتی ہے، نہ صرف خود پیچھے ہٹتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی آگے بڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اگر میدان جنگ میں مومنین پر کوئی مصیبت آتی ہے یا شکست ہوتی ہے تو خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ساتھ نہ گئے، اور مومنین سے کہتے ہیں کہ ہم نے نہ کہا تھا کہ جنگ کے لیے نہ نکلو، اب دیکھ لیا اپنا حشر۔ لیکن اگر جماعت مومنین کو کامیابی ہوتی ہے تو انہیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی ساتھ گئے ہوتے، ہم جاتے تو ہمیں بھی کچھ حصہ مل جاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کہ تمہارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا، حالانکہ یہ اپنے آپ کو تمہاری جماعت کے افراد بتاتے تھے۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ پھر یہ آ کر عجیب قسم کی معذرتیں پیش کریں گی کہ ہم تو فلاں مجبوری کی وجہ سے نہ گئے، ورنہ ہم تو تمہارے حکم پر 1000 جانیں قربان کر دیں۔ آیت نمبر 74۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پس جو لوگ آخرت کی حیات جاویداں کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دے چکے ہیں، بشمول آیت 72-73، نظام خداوندی کے قیام و بقا اور استحکام کے لیے ان لوگوں سے جنگ کرو، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا خواہ مارا جائے یا غالب رہے، دونوں حالتوں میں ہم اجر عظیم دیں گے۔ آیت نمبر 75۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور اے جماعت مومنین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان مکہ کے بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جو ہمیں درد و سوز سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس ظالم باشندوں کی بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنی جناب سے ہمدرد پیدا کر اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار کھڑا کر دے۔ نظام خداوندی کے قیام کا دوسرا نام انسان اور خدا کی رفاقت ہے، مکہ کے مسلمانوں کی مدد۔ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد رسول اللہ والذین معہ کی رفاقت جب کلمہ طیب یا نظریات حیات یا قوانین خداوندی کے ساتھ قائم ہوئی تو تھوڑے ہی عرصہ میں وہ نتائج برآمد ہونے لگے جو رفاقت کے بغیر لاکھوں سالوں کے بعد برآمد ہونے تھے۔ اللہ اور بندے کی رفاقت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنا مال اور اپنی جان کو نظام خداوندی کے ہاتھ فروخت کر دے۔ سورہ 9 آیت 111۔ اس خرید و فروخت کے معاہدے کے بعد خوشگوار نتائج انسانی دست و بازو کی وساطت سے دنوں مہینوں میں حاصل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کی کچھ آبادی مکہ میں رہ گئی تھی اور قریش نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے خدا سے رہائی کے لیے فریاد کی۔ خدائے قادر مطلق کے لیے کیا مشکل تھا کہ ان کو خود یہاں سے نکال لے جاتا، لیکن خدا انسانی دنیا کے لیے قوانین یا خارجی دنیا کے لیے طے شدہ قوانین میں مداخلت نہیں کرتا۔ جس وقت مکہ کے مسلمانوں نے خدا سے حفاظت کی درخواست کی تو اس وقت انسانی دنیا میں خدا کی رفیق جماعت مومنین موجود اور بروئے کار تھی۔ اس لیے خدا نے مدینہ میں مسلمانوں یعنی اپنے
رفقا کو ان کی امداد کے لیے ابھارا۔ اگر ہم آج والے مسلمان ہوتے تو کہہ دیتے کہ یا اللہ انہوں نے تجھے پکارا ہے، ہمیں تو نہیں پکارا ہے، جا اور خود ہی ان کی مدد کر۔ خدا کے قوانین کے ساتھ اگر انسانی رفاقت دنیا میں موجود نہ ہوتی تو خدا انسانی رفاقت کے مہیا ہونے تک کچھ نہ کرتا اور لوگ ظلم سہتے رہتے۔ چاہے کتنا ہی عرصہ گزر جاتا، جب انسان قوانین خداوندی کے ساتھ اپنی صحیح و عمل کو ہم آہنگ کر لیتا ہے تو انسان اور خدا کی رفاقت قائم ہو جاتی ہے، اور انسان سرکشی برتتا ہے تو رفاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا اور انسان کی رفاقت کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، تم جنگ بدر میں انہیں قتل نہیں کر رہے تھے، انہیں خدا خود قتل کر رہا تھا، اور تیر تو تمہاری کمانوں سے نکل رہے تھے لیکن در حقیقت وہ تیر خدا خود چلا رہا تھا۔ سورہ 8 آیت 17۔ یہ تھی رفاقت کی گہرائی۔ نمبر 2، بیعت رضوان کے موقع پر ہے، جو تو ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے وہ تیرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ سورہ 48 آیت 10۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آخری دم الفاظ تھے بل هو الرفیق الاعلیٰ۔ گویا خدا رفیق اعلیٰ ہے اور انسان رفیق ادنا ہے۔ خدا کے ساتھ انسان کی رفاقت ہوگی تو وہ صرف نظام خداوندی کی معرفت ہوگی، انفرادی یا براہ راست خدا سے انسان کی رفاقت نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 76۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں اور کفار قوانین حق و صداقت سے سرکشی کر کے دنیا میں اپنا من پسند نظام قائم کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ تو اے جماعت مومنین، تم شیطان کے حامیوں یعنی سرکش قوتوں کے خلاف جنگ کرو جن کا مقصد حق و صداقت سے سرکشی اختیار کرنا ہے۔ یقین رکھو ظلم و استبداد پر مبنی تدبیریں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ باطل تدبیریں تو بالکل کمزور ہوا کرتی ہیں۔ نظام خداوندی کے قیام و بقا اور استحکام کے لیے جنگ کرنے یا جدوجہد کرنے کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، تاکہ قوانین حق و صداقت کا سر بلند ہو جائے۔ مظلوموں کمزوروں کا گلا گھونٹنے اور قوانین حق و صداقت سے سرکشی اختیار کر کے اپنی منمانی کرنے والا نظام قائم کرنے کی راہ میں جنگ کرنا اور جدوجہد کرنے کو فی سبیل الطاغوت کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 77۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا کہ جب تک ان کو جنگ کرنے سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا اور فریضہ زندگی صرف اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ کی ادائیگی کا ابتدائی دور تھا، یعنی ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں ہوئی تھی، تو یہ لوگ بڑے خوش تھے۔ اب جب کہ ان پر اللہ کی راہ میں جنگ فرض کر دی گئی ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے جیسے انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگ گیا ہے جیسا کہ اللہ خدا کے قانون مکافات سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگ گیا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یہ جنگ تو نے ہم پر کیوں فرض کر دی؟ کچھ اور مدت کے لیے اس کو کیوں ملتوی نہ رکھا؟ ان سے کہو دنیاوی زندگی کے مفادات حقیر ہیں، خواہ وہ تم کو کتنے ہی مرغوب ہوں، اور جو لوگ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے اخروی زندگی میں خیر و برکت کہیں بڑھ کر ہے، اور ایسے لوگوں کے صحیح و عمل کے معاوضہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مرگ باشرف اور مرگ بے شرف میں فرق۔ موت تو ہر جاندار کو آنی ہے، فرق بس یہ ہے کہ ایک مجبوری کی موت ہے، اس نے آ جانا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ طبعی موت ایک بے اختیاری عمل ہے،
اور دوسری صاحب اختیار و ارادہ کی موت ہے جو خود مرنے کے لیے میدان جنگ میں جاتا ہے۔ یہ ایک باشرف مرگ ہے۔ جس طرح طبعی قوانین دوسروں پر لاگو ہوتے ہیں اسی طرح انسان پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ طبعی موت انسان کو بھی اسی طرح آتی ہے جس طرح حیوان کو آتی ہے۔ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ طبعی موت مرنے میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ جس معاملے میں صاحب اختیار و ارادہ بے اختیار ہو جائے تو اس کا شرف انسانیت ختم ہو جاتا ہے۔ کہا ہے کہ مجبوری کی بے اختیاری کی موت مرنے کی بجائے با اختیار موت کو کیوں قبول نہیں کرتے کہ خود مرنے کے لیے میدان جنگ میں آؤ اور حق کی خاطر جان دو۔ تمہارا جان دینے کا یہ عمل با اختیار ہوگا اور اسی میں راز زندگی پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 78۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ جنگ میں ہی نہیں موت تو تمہیں ہر جگہ تلاش کر لے گی، چاہے تم مضبوط و مستحکم قلعوں کے اندر بھی ہو۔ ایک گروہ کی کیفیت یہ ہے کہ جب انہیں کامیابی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس میں رسول کے حسن تدبر کا کیا دخل، ہمیں تو یہ کامیابی خدا کی طرف سے ملی ہے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ اے رسول یہ ناکامیابی تمہاری غلط تدبیر کی وجہ سے ہے۔ کہہ دو کامیابی اور ناکامی دونوں اللہ کے قانون مکافات کے مطابق ملتی ہے۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ خواہ مخواہ اعتراض کیے چلے جاتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آیت نمبر 69۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ بات کو سمجھو، تمہیں جو کامیابیاں اور خوشگواریاں نصیب ہوتی ہیں وہ سب خدا کی طرف سے اس کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہونے سے ملتی ہیں، اور جو نقصانات تمہیں پہنچتے ہیں وہ تمہارے ان اعمال کی بدولت پہنچتے ہیں جو قوانین علاج سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ اور اے رسول، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی فریضہ نہیں ہے، اور اس بات کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کائنات میں ہر واقعہ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے کا مفہوم۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے ماتحت ہو رہا ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ خدا ہر واقعہ کے بارے میں الگ الگ حکم نہیں دیتا، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے غیر متبدل قوانین کی روح سے ہوتا رہتا ہے۔ خدا نے فیصلے ایک ہی مرتبہ کیے اور پھر ان کو غیر متبدل بنا دیا۔ جو فیصلہ یا حکم غیر متبدل ہو جائے اس کو قانون کہتے ہیں۔ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن خوشگوار نتائج پیدا کرنے والے واقعہ کو خدا کہتا ہے۔ فمن اللہ سورہ 4 آیت 89۔ اللہ کی طرف سے یعنی خدا کے قوانین کے مطابق ہے، اور جن واقعات کا نتیجہ ناخوشگوار ہو تو ان کے بارے میں کہتا ہے فمن نفسک، وہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ناخوشگوار نتائج بھی خدا کے قانون کے تحت ہی رونما ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ ہوتے ہیں جہاں انسان کا عمل خدا کے قانون کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ اگر انسان کا عمل خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو جائے تو اس کے لیے کہا بِیَدِکَ الْخَیْرُ سورہ 3 آیت 26۔ خدا کی طرف سے خیر نتیجہ ہی برآمد ہوتا ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ انسان کا عمل تو خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو اور پھر بھی تعمیری کی بجائے نتیجہ نہ خوشگوار نکل آئے۔ خدا اپنے بندوں پر نہ مصیبتیں لاتا ہے اور نہ ظلم کرتا ہے۔ مصیبتیں اور مظالم انسان کے اپنے ہاتھوں لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بات صاف ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوشگوار اور ناخوشگوار دونوں واقعات خدا کے قانون کے تحت رونما ہوتے تھے۔ انسان جس قسم کا عمل کرتا ہے خدا کا قانون اس کا اچھا یا برا نتیجہ برآمد کرنے کے لیے انسان کے عمل کا پیچھا کرتا ہے۔
انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جس قسم کا عمل اختیار کر لے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ عمل کا نتیجہ بھی خوشگوار برآمد کر لے۔ نتیجہ تو اچھا یا برا خدا کا قانون مکافات ہی برآمد کرے گا۔ دراصل جسے ہم خدا کی مرضی یا خدا کا چاہنا کہتے ہیں، اس کا مفہوم خدا کا قانون ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا کہنا چاہیے کہ جو نتائج خوشگوار ہیں وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو نتائج ناخوشگوار ہیں وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ناخوشگوار نتیجہ برآمد کرنے میں ہمارے اپنے اعمال کا دخل ہے، جن کا نتیجہ خدا کے قانون نے ناخوشگوار برآمد کیا ہے۔ جو ہی کوئی ناخوشگوار نتیجہ نکلے تو کھڑے ہو کر فوراً دیکھ لینا چاہیے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ آیت نمبر 80۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جو شخص رسول نظام اسلام کے سربراہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کے قانون ہی کی اطاعت کرتا ہے، اور جو شخص رسول نظام کے سربراہ کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ خدا کے قانون سے روگردانی کرتا ہے۔ ہم نے اے رسول تمہیں ان کو تباہی سے بچانے کے لیے نگران و ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ قرآنی نظام کی تشکیل کرنا تھا۔ رسول کی اطاعت دراصل شخصی یا ذاتی نہیں ہے، یہ وہ اطاعت ہے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ سربراہ کے فیصلے کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ ہو۔ قوانین خداوندی کے مطابق نظام کی تشکیل کرنا ہر رسول کا فریضہ رہا ہے۔ پیچھے بتا چکے ہیں کہ خدا کی عبادت براہ راست نہیں کی جا سکتی۔ عبادت یا اطاعت خداوندی ایک نظام کے ذریعے ہوتی ہے۔ نظام خداوندی کے سربراہ کے احکامات کی اطاعت کو قرآن بتاتا ہے کہ جیسے خدا کی اطاعت کر لی ہو، اور جو شخص نظام کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا تو گویا اس نے خدا کی اطاعت سے سرکشی اختیار کی، اور پھر کہا کہ اے رسول ہم نے تمہیں ان کے اوپر نگران ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ خود لفظ اطاعت کے اندر رضامندی شامل ہوتی ہے۔ بطیب خاطر خدا کے قوانین کو عمل کرنے کے لیے ماننا اسلامی نظام کی بنیاد ہے۔ ہر شخص پوری رضامندی سے اسلامی نظام میں داخل ہوتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد یہ بات انسان کے اختیار پر نہیں چھوڑی کہ جس حکم کو چاہو مانو اور جس کو نہ چاہو نہ مانو۔ اسلامی نظام کے تمام قوانین کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر کسی مرحلہ پر اسلامی قوانین پسند نہیں ہیں تو اسلام سے نکل کر ذمہ بن کر پرامن شہری کے طور پر اسلامی مملکت میں رہا جا سکتا ہے۔ اسلامی نظام میں اطاعت یہ ہے کہ جو رسول کی یعنی نظام کی اطاعت کرتا ہے تو گویا اس نے خدا کی اطاعت کر لی، اور جو شخص نظام کی اطاعت نہیں کرتا تو گویا وہ خدا کے قانون سے روگردانی کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔